اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جو چیلنجز ہیں، جب ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر کون سے چیلنجز ہیں؟ دیکھیے شیطان تو نہیں چھوڑے گا، شیطان تو آخری سانس تک پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ میرے گروہ میں شامل ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان نزع کے عالم میں تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی روح نکل رہی ہے، نزع کا جس کو عالم کہتے ہیں، نزع کا وقت جو ہم سب پر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت میں کریں، جبکہ اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا لا حتی الان، نزع کے عالم میں کہا لا حتی الان، نہیں ابھی نہیں۔ پھر تھوڑا سا ان کو افاقہ ہوا، اور شاید سبحان اللہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، افاقہ شاید اللہ نے اس لیے کروایا کہ وہ دنیا کو یہ بات بتا سکے۔ کہا شیطان میرے پاس آیا اور کہا کہ تم تو کامیاب ہو گئے، کتنی خدمت کی تم نے، کتنا علم پھیلایا، تم تو کامیاب ہو۔ تو امام نے کہا لا حتی الان، نہیں ابھی تک نہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے رحمت کی امید اچھی۔ وہ بڑے پختہ ایمان والے تھے، لیکن شیطان کے وسوسے سے پھسلے نہیں۔ شیطان آخری سانس تک زور لگاتا ہے۔ کیسے بچیں گے؟ اس طرح سے بچیں گے کہ اس علم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، علم کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ طلب علم جب ہم نے شروع کر دیا تو شیطان کس طرح سے روکے گا کہ جہاں علم حاصل کرنے کے لیے جانا جگہ بہت دور ہے۔ اگر آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، ایک ہفتہ 2 ہفتے، اس کے بعد پھر وہ یار بچوں کا معاملہ ہے، تھوڑی طبیعت خراب ہے، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں، گھر میں بچوں کے معاملات ہیں، بیوی کے معاملات ہیں، والدین کے معاملات ہیں، کھانا بھی نہیں پکا، بھوک بہت لگی ہے، کھانے کے بعد نکلتا ہوں، ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں، بڑی لاشعوری طور پر اس کی قدر کو کم کرتا جائے گا شیطان، اور نفس بھی اس پر راضی ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ علم کی راہ کو آدمی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس کا حل کیسے کیا جائے؟ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، ان کا حل کیسے ہو؟ طلب علم میں اگر آپ اچھے انداز سے چلنا چاہتے ہیں، 3 چیزیں پلے باندھ لیجیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں اور توفیق مانگنے کے یا رب علم کی راہ پر چلائے رکھنا۔ اس کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ مستقل دعا مانگیں، انتہائی عاجزی ان کی ساری، اور گڑ گڑا کر دعا اللہ سے ہمیشہ کرتے ہیں کہ یا رب علم سے کبھی محروم نہ کرنا، یا رب علم کی راہوں سے کبھی دور نہ کرنا، ہمیشہ دعا کریں۔ دوسرے نمبر پر حلال پر رہیں، حلال پر رہیں، اور حلال پر رہنے میں صرف 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو رزق اپنا حلال رکھیں، لقمہ آپ کے پیٹ میں، آپ کے حلق میں سے اترے تو حلال کا ہو۔ اگر حرام کا لقمہ آپ کے جانتے بوجھتے ہوئے حلق سے اترا تو واللہ کوئی علم کی برکت، کوئی علم کی توفیق، کوئی عمل کی توفیق، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ حلال پر رہیں، اس میں ایک رزق، اور دوسرا اپنی نگاہوں کو حلال پر رکھیں، حرام سے بچا لیں۔ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ ہمارے اسلاف جو پہلے لوگ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کی تو ہم بات نہیں کرتے، چلیں تابعین، تبع تابعین کی بھی بات نہیں کرتے، بلند لوگ تھے بہت، آپ نے ان کی تعریف کی کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کے بعد والے لوگ بھی، وہ بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے، یہی نیک اعمال کرتے تھے، وہی فرائض ہیں جو ہم پر فرض ہیں وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے، لیکن ایمان کی وہ چاشنی، ایمان کی وہ لذت جو ان کو نصیب تھی، ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ تو ان شیخ کا جواب یہ تھا، اس لیے کہ ہماری نظریں محفوظ نہیں ہیں۔ نظریں محفوظ نہ ہوں تو عبادت میں لذت باقی نہیں رہتی، اور علم حاصل کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ اس علم کے بغیر کوئی عبادت کی نہیں جا سکتی، تو کس طرح سے اس علم کے حصول میں لذت باقی رہے گی؟ سنبھالیے اپنے فیس بک کو، اپنے سیل فون کو، سنبھالیے اپنی نظروں کو، لگام ڈالیے ان کو، ورنہ علم آپ
محروم ہو جائیں گے، ہم محروم ہو جائیں گے۔ حلال پر رکھیے سب سے پہلا حل، دعا کے بعد دوسرا حل حلال پر رہیے۔ تیسری چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آپ ایسے دوست تلاش کریں جن کے ساتھ آپ کی دوستی کی بنیاد، آپ کی دوستی کا دار و مدار طلب علم پر ہو، آپ کی گفتگو علم کے بارے میں ہو، طلب علم کے بارے میں، آپ کی گفتگو علم کو دہرانے کے بارے میں ہو، کہاں کس اہل علم میں سے کس عالم دین کا، کس شیخ کا درس ہے، لیکچر ہے، کیسے سننا ہے، اس کو کیسے نوٹ کرنا ہے، نوٹس کیسے بنانے ہیں، ان کو دہرانا، ان کو ریپیٹ کرنا۔ کوئی کم از کم ایک تو دوست آپ کا ایسا ہو، بھائی ہیں تو بھائی، بہنیں ہیں تو کوئی بہن، کوئی ایک تو ایسی ہو کہ جن آپ کے ساتھ جس کا تعلق صرف علم کی بنیاد پر ہو اور کوئی وجہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ علم کی بنیاد پر تعلق بنا اور اس کے بعد پھر اپنی کہانیاں شروع، پھر وہی باتیں ادھر کی ادھر کی، یہاں تک کہ طلب علم کے لیے، علم کی پختگی کے لیے دوستی ہوئی اور یہی دوستی سبب بن گئی، گپیں لگتی رہتی ہیں، دروس نکل جاتے ہیں، اسباق نکل جاتے ہیں اور اسباق میں کمزوری آ جاتی ہے، مراجعہ بھی نہیں، مذاکرہ بھی نہیں، دہرانا بھی نہیں۔ کسی ایک کو ایسا بنائیں، یہ سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ یہ کیا کرتے تھے، یہ تقریری سنت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر ایک شخص اگر موجود نہیں تو وہ کہتا تھا کہ آپ لازم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا ہے، پھر جو آپ سنیں آپ مجھے بتائیں، اور جب آپ کسی کام سے نکلیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی مجلس میں حاضر رہوں گا اور میں پھر آپ کو وہ سارا علم دیا کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ ایسا کوئی دوست بنائیے آپ جس کے ساتھ احادیث حفظ کر سکیں، آپ جس کے ساتھ مراجعہ کر سکیں، آپ کبھی کمزور ہوں تو وہ آپ کو ہمت دلائے، کبھی وہ کمزور ہو تو آپ اس کو ہمت دلائیں۔ آپ اپنے لیے اور اس کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ علم کے لیے ہمیں چن لے، اے اللہ علم کے لیے ہمیں قبول کر لے، اے اللہ علم کی راہ میں ہمیں مسلسل چلائے رکھنا۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کیجئے، علم کی توفیق بھی اللہ نصیب کریں گے، علم کی لذت اور عمل کی لذت، ایمان کی لذت بھی اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے، ایسا کرنے والوں سے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، دنیا کو نفع پہنچے گا۔